اپنے اعمال اپنے ایمان کی درستی کے لیے، جو آج ہمارے پاس وقت میسر ہے، لیکن آج ہماری دماغ کی جو خواہشات ہیں، جو پسند ہے وہ الگ ہے، اللہ کی پسند الگ ہے، وہ میچ ہی نہیں ہو پا رہی۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ایمان کے دعوے تو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، تو کیسے ایمان قابل قبول ہو؟ جو اللہ منع کر رہا ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے توجہ ہی نہیں دے پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو خالص دین کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ان مسلکوں سے اپنی جان چھڑوا لو، ان سے محبت نہیں کرو، ان سے دین کی دعوت تک کی محبت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں ہے۔ جنازوں میں، ان کی تقریبات کے اندر، ان کے جلسے جلوس کے اندر یہ کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ اس چیز کا، اس گناہ کا حصے دار ہیں۔ دعوت دینے والا گانے نہیں سنے گا، نہ ناچ گانے کی محفل کے اندر بیٹھے گا، نہ ان مشرک پلیتوں کی شادی میں جائے گا جہاں عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھے رات کو ڈانس گانا ہو رہا ہے، اس میں اس کا کیا کام؟ برائی کو روکنے کے 3 درجے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پہلا تو ہاتھ ہے، اللہ نے طاقت دی، مارو ہاتھ، ان بانسری سب کو توڑ دو۔ نہیں ہے وہ طاقت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر زبان دی ہے، دعوت اللہ دو، کہ یہ غلط ہے، نبی کے حکم کے خلاف ورزی ہے، یہ بھی ہمت نہیں ہے تو بس خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلے آؤ، یہ تمہارے ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، ورنہ ایسی آگ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسا دن ہے، یہ ایک چھوٹا سا بچہ سامنے بیٹھا ہوا، یہ قیامت دیکھے گا تو جب یہ اس کی ہولناکیاں دیکھے گا، اس کی تباہ کاریاں دیکھے گا، تو اس اتنے سے دماغ کو اس کے اوپر بڑھا پائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ وہ دن بچوں کو بڈھا کر دے گا۔ وہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ہم اس کو ابھی تک مذاق سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا جب آئے گا بچے کو بڈھا کر دے گا، کیا معلوم میرا 2 گھنٹے بعد وہ دن ختم شروع ہو جائے۔ میں بھی ہائی وے سے رات کو سفر کر کے آیا ہوں، 3-4 دفعہ بچتا ہوا آیا ہوں، دیکھتا ہوا آیا ہوں چیزیں، کیا معلوم کسی ٹائم موت انتظار کر رہی ہو، پنکھا سر پہ گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، بہانہ بن جائے، دل رک جائے اچانک کام کرتے کرتے، میں دوبارہ اس کو چارج تھوڑی کر سکتا، موبائل ڈیڈ ہو گیا لے گا یار اب ذرا اس کو ایک دفعہ جو ہے نا ہلکا سا ٹچ دینا، ٹچ دیں گے بیٹری آپریٹ ہو جاتی ہے۔ ادھر ٹچ وچ کی کہانی نہیں ہے، گیا کام ختم، پھر ٹچ نہیں لگے گا کہ لے گئے کارڈیو میں تھوڑا ٹچ لگانا، ابھی کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ صحیح ہو جائیں گے، ریفریش ہو جائیں گے، پھر اللہ ریفریش کرے گا صحیح سے۔ آؤ اور حساب دو۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا وہ گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ آج آپ جب سے پیدا ہوئے اللہ نے کتنی آپ کو دولت دی، کتنا وقت دیا، آپ کے 80 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کی زندگی ہے دوستوں، آدھی تم سونے میں گزار دیتے، 30 سال میں 15 سال تو ختم ہو گیا، 15 سال بچ گئے، 15 سال میں سے 10 سال تو وہ عمر ہے جو کھیل تماشوں میں گزار دی، لوفر گیری میں گزار دی، اسکول میں گزار دی، ظاہر ہے عقل تو تھی نہیں، وہ بھی چلے گئے، 15 10 25 اب بچے 5 میں کام بھی ہے، بیگم بچے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، وہ 5 میں سے نکال دے تو مشکل سے آدھا سال بچتی ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس آدھا سال کا آڈٹ کرانا ہی مشکل ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا۔ وہ 25 سال تو اللہ تعالیٰ جب کھولے گا، دے گا تو انسان کیا کہے گا، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ اس زندگی کا کیا کتنا وقت لگا رہے ہیں، آدھا سال 1 سال اللہ کی عبادت میں، باقی تو سونے میں کھیل کود میں گزار رہے ہیں۔ وہ 1 سال بھی انسان کے اوپر لانا تو اللہ کو نہ دے سکے، اپنے دین کو خالص نہ کر سکے، اپنے رشتہ داروں کو منانے کے لیے غرق رہے کہ یار میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ان کے جنازے میں نہیں گیا، ان کے سامنے اگر بات کر دی، یار تم بھی ادھر جا رہے ہو، تم بھی امتیاز صاحب، تم بھی بابا مصطفیٰ، تم بھی راشد، تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، احمد بھائی کے ادھر گھر پہ مرکز میں نماز پڑھ لو، زمانے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کی نماز چھوڑ کے تم یہاں نماز پڑھ لو، تم بڑے ظالم ہو یار۔ اذان کون سی اذان سن کے آئے؟ جو اللہ کو گالی دیتا ہے اس کی اذان سن کے آئے، تو مندر میں بھی اذانیں شروع کروا دو، وہاں بھی جاؤ نماز پڑھنے، گرجوں میں بھی اذانیں شروع کروا دو، وہاں بھی جاؤ نماز پڑھنے، وہ بھی اللہ کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء کو زندہ مانتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، تم بھی ظالم ہو وہی کرتے۔ ہم نے کیوں کمرے کے اندر چھتوں کے اوپر مسجد بنائی؟ کیوں ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ نبی علیہ السلام بھی دارالارقم میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تھے، اور کوئی رضا نہیں تھی، بیت اللہ ان کے سامنے تھا، اللہ کے رسول تھے، لیکن جب اللہ نے طاقت دی، شیر دل لوگ آئے، انہوں نے کہا بس اب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے، مارے کھائیں، تکلیفیں کی، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو جا کے سمجھایا، محبت کی، آپس میں مل کے بیٹھے، دین کا درد لیا کہ واقعی میں یہی مسئلہ ہے، باقی یہ تو سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کہتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے دور ہٹے گا تو اس کے اوپر میں روزی اس کے اوپر تنگ کر دوں گا، پھر کیا ہے وہ کاروبار کے چکروں میں لگا رہے گا، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، دن رات اللہ اس کو معیشت کے معاملے میں روزگار کے معاملے میں تنگ کر دے گا۔ اب وہ کہے گا یار ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح جو اٹھتا ہوں رات کو آگے سوتا ہوں اور پھر بچوں میں ایسا گرتا ہوں پتہ نہیں چلتا صبح کب ہوئی ہے۔ اسی طرح کر کر کے 60 سال ہو جائیں گے، بڈھا ہو جائے گا، مر جائے گا، پھر اللہ کے پاس بھی یہی بولے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو سارا کام ہی اپنی زندگی برباد کر دی روزگار کے چکر میں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ کے چکر کے اندر۔ بالکل بھاگیے، بالکل دوڑیے، بالکل جائیے، سفر کیجیے، ملک سے باہر جائیے، لیکن لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے، اپنے ایمان کو صحیح کیجیے۔ یہاں اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے، یہاں کسی کو چندہ نہیں چاہیے، کوئی اپنی جیب کے اندر سے پرچیاں نکال کے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھماتا، ہم کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگتے، نہ کوئی ہمارا ساتھی نہ کوئی ایمان والا آپ سے پیسے مانگے گا بھائی ہمیں پیسے دے دو یار، ہم آپ کو واپس کر دیں گے، آپ اپنی کھال دو گے ہم آپ کو واپس کر دیں گے، کہ ہمیں آپ کی جانور کی کھال کی نہیں، آپ کی کھال کی سب سے پہلی فکر ہے۔ اپنی کھال کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، بچڑے کی کھال بکرے کی کھال لے کے کیا آ جائے، 1200 4000 40,000 40 لاکھ کی کھال ہوگی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی کھال کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ آئے ہمارے مرکز کے اندر، چٹائیوں کی چھت پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم پوری چھت بنا کے دیتے، ہم نے کہا پہلے اپنا عقیدہ تو بتاؤ میاں، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینے والے ہو؟ ہم اللہ کو اتنے ہم اپنے معاملات میں کتنے غیرت مند بنتے کہ اس شخص کو شادی میں نہیں بلاتے جو ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے، اور اس سے ہم رشتے لے لیتے ہیں، اس کے ہم گھر چلے جاتے ہیں، اس کے ہم جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے رب کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، تمہارے پاس یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو کھول کے دیکھو، کیا اس کو پڑھنے میں شرم آتی ہے؟ اس کو کھولنے میں کوئی شرم ہے؟ آر ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم، پورا قرآن بھرا ہو، اس کو کھول کے آپ پڑھو، کس نے آپ کو منع کیا؟ اور یہ آسان ہے، اس کا علم ہر آدمی کے پاس ہے، الرحمن علم القرآن، بڑی بابرکت ذات ہے اس رب کی جس نے آپ کو اس قرآن کا علم عطا کیا۔ میرے بھائیو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، آپ کے پیر میں زخم پڑ جاتے تھے، صحابہ کرام روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان عذابہ کان غراما، تیرا عذاب درد دینے والا عذاب۔ جن کے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیے تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہمارے کون سے معاملات ہیں؟ کیا ہمارے اندر قرآن سننے کے بعد، نصیحت سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا ہماری کوششیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹھک اس لیے ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے؟ کیا ہم ہفتے میں 1 یا 2 دن اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے تو میرے بھائیو ہوشیار ہو جاؤ، جیسا آج تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کل ایسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس نے سسٹم ایک ایسا بنایا ہوا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی، اس نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جیسے پیش آؤ گے وہ اس طرح آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ اب آپ کو اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی لائف بنانی۔ اب کیا بولتے ہیں میرا بچہ ویل سیٹ نہیں ہوا، کہاں ویل سیٹ ہوگا آپ کا بچہ؟ جب وہ زیادہ کمانے لگے، اس کی گاڑیوں میں گانے چلے اور وہ سب سے زیادہ ادھم مچائے، یہ ویل سیٹ ہو گیا میرا بچہ، اس نے بڑا کاروبار جما لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوڑے برابر جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، کوڑے برابر جگہ۔ ہر نبی نے وصیت کیا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ والی زمین اس بچے کی ہے، یہ انہوں نے لا تشرک باللہ ہے، میرے بچوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت کی انہوں نے، ان کے نزدیک اس بات کی اہمیت تھی، دنیا داری کی اس چیز کی اہمیت نہیں تھی۔ آج ہمارے نزدیک دنیا داری کی اہمیت ہوتی ہے، یہ اس بچے کا ہے، یہ اس بچے کا ہے، ان کی لائف بن جائے گی۔ ارے لائف پتہ نہیں کیا بنے گی، وہ اصل زندگی جو ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ تو مسافر خانہ ہے نبی علیہ السلام کی، جب کمر کے اوپر چٹائی کے نشان آئے اور عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشان تھے کہ کیسر و کثرت ہو جو ہے اچھے اچھے بستروں پہ سوئیں اور آپ اس طرح کی چٹائی پہ سو رہے ہیں، آپ نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کی کمر پہ بھی ایسے نشان دیکھ کے سوال کیا تو آپ نے کہا میں دنیا پہ مسافر ہے، اور مسافر جہاں آتا ہے تو وہاں وہ اپنے لیے چیزیں نہیں بناتا، وہاں بس اس لیے اتنا